منی لانڈرنگ کیس وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب عدالت میں پیش۔ لاہور کی اسپیشل کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو طلب کیا تھا۔ وزیر اعظم کی عدالت آمد پر سیکورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں اور عام سائلین کو عدالتی احاطے سے باہر نکال دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز بھی کیس کی سماعت کے سلسلے میں عدالت میں پیش ہو گئے۔ کیس کی سماعت کے آغاز پر شریک ملزم سلیمان شہباز، طاہر نقوی، ملک مقصود اور غلام شبیر کی گرفتاری سے متعلق رپورٹس پیش کی گئیں۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کاغذ پیش نہیں کر رہا جو حکومت کے بدلنے کے بعد ریکارڈ پر آیا ہو۔ تمام ریکارڈ پچھلے دور حکومت کا ہے۔ 10 سال میں کھلنے اور بند ہونے والے کسی اکاؤنٹ کا شہباز شریف سے تعلق نہیں۔ پچھلی حکومت کا شہباز شریف سے مقدمات بنا کر پابند سلاسل رکھنے پر فوکس تھا۔ قانون کے مطابق کسی کے خلاف 10 مقدمات ہوں تو باری باری گرفتاری نہیں کی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کیا۔ لاہور کی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عوام مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں اور غریب خاندان رو رہے ہیں۔ ان کے پاس دوائی اور علاج کرانے کے پیسے نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور بے روزگاری ہے، جبکہ پیٹرول سے متعلق ہم نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غریب ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ ہم نے ماہانہ 28 ارب روپے قومی خزانے سے خرچ کر کے پاکستان کے پسے ہوئے کروڑوں لوگوں کے لیے سبسڈی دی۔ یوم دفاع سے متعلق سوال پر شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایٹمی دھماکوں کے وقت نواز شریف نے بڑے ممالک کے سربراہوں سے تلخ لہجے میں بات نہیں کی۔ امریکی صدر سے نواز شریف نے بڑے اچھے انداز میں بات کی۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ کے $5 ارب کی پیشکش کا شکریہ۔ نواز شریف نے کہا تھا انشاءاللہ ہم زندہ رہیں گے اور ہمیشہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ وزیر اعظم کا ملک کے 1 کروڑ 40 لاکھ غریب گھرانوں کو ماہانہ 2000 روپے دینے کا اعلان۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جس ذمہ داری کے لیے قوم نے مجھے منتخب کیا وہ میرے لیے اعزاز ہے۔ وزیر اعظم کا منصب سنبھالنا کسی کڑے امتحان سے کم نہیں۔ میں اپنے قائد نواز شریف اور اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اعتماد کیا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ اس نااہل اور کرپٹ حکومت سے ان کی فوری جان چھڑائی جائے۔ اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے عوام کی آواز پر لبیک کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے حکومت سنبھالی تو ہر شعبہ تباہی کی داستان سنا رہا تھا۔ ایسی تباہی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی جو 4 سال میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچانے کا چیلنج قبول کیا۔ ملک کو بہتری کی راستے پر گامزن کرنے کے لیے انتھک محنت درکار ہوگی۔ ہماری سیاست کے ریشوں میں نفرت کا زہر بھر دیا گیا۔ جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہیں انہیں کیسے 2000 ملیں گے؟ مفتیٰ اسماعیل نے کہا ہے کہ شوکت ترین نے IMF سے جو معاہدہ کیا ہے اسے آگے لے کر چلیں گے۔ ہم پیٹرولیم مصنوعات پر بالکل بھی ٹیکس نہیں لگا رہے۔ ہم اس وقت IMF کی ضرورت ہے۔ IMF سے معاہدہ بہتر کر کے آگے جانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرول پر سبسڈی صرف 60% غریب استعمال کرتے ہیں۔ ڈیزل اور پیٹرول پر سبسڈی 40% امیر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ 1 کروڑ 40 لاکھ گھرانوں کو 2,000 روپے ماہانہ دیں گے۔ اگلے سال بھی ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے۔ مفتیٰ اسماعیل نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ IMF سے بہتر معاہدے کر آئیں گے۔ یہ لوگ 4 سال LNG منگوانا بھول گئے تھے۔ ہمیں اب مہنگی LNG خریدنا پڑ رہی ہے۔ خزانہ میں پیسے نہیں، پھر لوڈ شیڈنگ ختم کرنا ممکن نہیں۔ چند مہینے میں لوڈ شیڈنگ کا ناسور ختم کر دیں گے۔ امیر لوگوں کی سبسڈی ختم کر دیں گے، غریب لوگوں کو سبسڈی دیں گے۔ گجرانوالہ دریائے چناب میں نہاتے 3 نوجوان ڈوب گئے، 1 جاں بحق۔ گجرانوالہ 2 نوجوانوں کو بچا لیا گیا، 1 کی تلاش جاری ہے۔ حنان، نعیم، جنید اور سلمان دوستوں کے ہمراہ دریائے چناب پر نہانے آئے تھے۔ سلمان اور جنید کو مقامی لوگوں نے بچا لیا۔ حنان نعیم تیز لہروں کی نظر ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کے غوطہ زن نعش ڈھونڈنے میں مصروف۔